بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ وہ بچے ہیں اور ان کی شرارت بھی میں سمجھتا ہوں، ان کی ضرورتیں بھی میں سمجھتا ہوں۔ ان کے لیے میں امید کا ایک آخری سہارا ہوں، اس لیے بہت زیادہ خوش ہیں۔ میرے ساتھ بہت سے لوگ جو شادی شدہ سیلفیاں لے رہے ہیں، اپنی بیویوں کو ڈرانے کے لیے لے رہے ہیں، یہ بھی مجھے پتہ ہے، بلیک میلنگ کے لیے۔ بہت خوشی ہوئی یہاں کے جو مجھے سیکھنے کا موقع ملا، کچھ اسپیکرز کو بھی میں نے سنا۔ اسماعیل بھائی ایک مثال دے رہے تھے نیوٹن کی کہ اس کے سر پہ سیب گرا تھا، اگر وہ کراچی میں ہوتا تو وہ کسی کے سر پہ گرتا، اور آپ سوچیں اگر اس کے سر پہ ناریل گرتا تو وہ گریوٹی کا لا ایجاد نہیں کرتا، وہ نہیں بتاتا۔ یہاں آپ کو پیسہ کمانے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ میرا یہاں کیا کام ہے؟ میں داڑھی ٹوپی والا مولانا مفتی، مولانا کا تو کام لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جا کے کہیں نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا، نماز پڑھا دینا، تو میرا اس ایونٹ میں کیا کام ہے؟ میرا خیال ہے آپ، اور یہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کوئی ایسی تقریب ہو جہاں قرآن خوانی ہونے والی ہو، ابھی میں نے دعا کرانی ہو، دم کرنا ہو، جن چڑیل بھوت بھگانے ہوں۔ لیکن پھر بھی میں آیا ہوں، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ نے مجھے جہاز کا ٹکٹ نہیں بھیجا تو میں اپنے ٹکٹ پہ آؤں گا، لیکن میں آؤں گا ضرور۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت اسلام کو ضرورت ہے سر اٹھا کے جینے کی، اور غریب لوگ، بھکاری لوگ سر اٹھا کے نہیں جیا کرتے۔ جیسے ہمارے مذہب میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح ہمارے مذہب میں پیسہ کمانا بھی فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا کیا مطلب؟ آپ ساری دنیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ عبادت میں لگ جائیں، وہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے، نماز، عبادت۔ میرے پاس ٹائم چونکہ قیامت تک کیا نہیں ہے، اس لیے میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کروں گا، اور میں ویسے بھی 48 گھنٹے سے زیادہ کا قائل بھی نہیں ہوں، تو اس لیے میں ذرا کوشش کروں گا کہ میرے پاس کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، اپنی بات کو میں جلدی جلدی سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، یہ صحیح حدیث ہے، جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا۔ ظاہر ہے جب آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا، تو آپ کشکول لے کے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ ایک شخص آیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک مانگی، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کچھ بھی نہیں ہے تمہارے گھر میں؟ کچھ تو ہوگا۔ انہوں نے کہا سوائے ایک ٹاٹ، جس کو چٹائی کہتے ہیں نا، کھجور کی، جو غریبوں کا بوریا کہلاتا ہے، اور ایک پیالہ ہے، اسی میں پانی پیتے ہیں، کبھی دودھ مل جائے وہ دودھ پی لیتے ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے، ایک پیالہ اور ایک چٹائی۔ میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی اتنا غریب نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیالہ اور ٹاٹ لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا کون اسے خریدے گا؟ نیلام کیا، بولی لگائی،
لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کہا میں 1 درہم میں یہ خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی نے فرمایا کون ہے من یشتری باکثر من ھذا، جو اس سے زیادہ میں لینا چاہتا ہے۔ بھائی جو سیلر ہے اس کی تو خواہش ہوتی ہے نا میری پروڈکٹ کی جو زیادہ قیمت لگائے گا میں اس کو بیچوں گا۔ ایک نے کہا میں 2 درہم میں لوں گا، 2 سے زیادہ اس کی قیمت نہیں لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم میں وہ ٹاٹ اور پیالہ اس شخص کو فروخت کیا، اور جس کا ٹاٹ اور پیالہ تھا جو بھکاری تھا اسے وہ 2 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا دیے اور فرمایا جاؤ اس سے کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ شخص گیا اور کلہاڑی خریدی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستہ اس کلہاڑی میں اپنے ہاتھوں سے داخل کیا اور فرمایا جاؤ جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور یہ لکڑیاں کاٹ کے بیچو۔ 15 دن تک وہ شخص یہی کچھ کرتا رہا، اسی سے بیچ کے جو اس کو پروفٹ ہوتا 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام کرتا۔ 15 دن کے بعد وہ کئی درہم کا مالک تھا۔ اس نے وہ ٹاٹ بھی خرید لیا، وہ چٹائی بھی خرید لی، کھانا بھی خرید لیا، اور سب سے بڑی بات جو اس کے اندر ایک اسکل پیدا ہوئی، کمانے کی ایک ہنر پیدا ہوا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں کوئی شخص اللہ کے پاس اس طرح سے آئے کہ اس کے چہرے پہ بھیک کا داغ ہو۔ یہ جو مانگنا ہے نا یہ ایک داغ ہے جو آپ کے چہرے پہ نشان چھوڑ جاتا ہے، آپ کو رسوا کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھیک کا داغ قیامت کے دن تمہارے چہرے پہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم کوئی کام کرو اور کماؤ۔ میں نے جو یہ حدیث سنائی ہے یہ واقعہ بتانے کے لیے نہیں۔ سوچئے جب کوئی شخص بھکاری بنتا ہے وہ شخص ذلیل ہوتا ہے، جب کوئی قوم بھکاری بنتی ہے تو وہ قوم ذلیل ہوتی ہے، جب کوئی اسٹیٹ اور ریاست اور کنٹری بھکاری بنتا ہے تو وہ اسٹیٹ، ریاست اور کنٹری ذلیل ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں ایز اے پاکستانی جو ہمارا امیج ہے وہ کھلانے والا نہیں ہے بلکہ کھانے والا ہے۔ ایک زمانے میں ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا، اب لطیفہ لگتا ہے یہ، ہم کہتے ہیں نا جرمنی میں ہم سے قرضہ مانگا، 50s کی بات ہے۔ اب یہ باتیں ہم اپنی نئی جنریشن کو بتائیں گے تو وہ سمجھیں گے یہ لطیفے سنا رہے ہیں، پاکستان قرضہ دے رہا تھا۔ آج جو سیاسی لیڈر آتا ہے، جو وزیر اعظم، جو بھی آئے گا، سب سے اس کی کامیاب لیڈر اس کو سمجھا جاتا ہے جو IMF سے زیادہ قرضہ پاس کرا لے۔ تو ہمیں بہت مایوسی ان حالات میں، اور اب جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ان میں تو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن الحمدللہ یہاں آ کے اندازہ ہوا۔ میں اپنی تقریروں میں ایک بات ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ کبھی بھی گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ نہ کریں، خود کماؤ خود کھاؤ والی پالیسی پہ جو چلے گا وہ یہاں سروائیو کر سکے گا، بلکہ کنٹری کو بھی چلائے گا۔ تو آج الحمدللہ اس ایونٹ میں ہمیں اندازہ ہوا کہ الحمدللہ بڑی تعداد میں ایسے اسپیکرز پیدا ہو چکے ہیں جو پریکٹیکل کر کے، جو کما کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ بھی ایسے کما سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ میرا خیال ہے کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ہمیں ہماری شریعت نے بھکاری بننے سے روکا ہے اور کمانے کی ترغیب دی ہے۔ شادیوں پہ بھی میں آؤں گا ذرا آخر میں، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں شادیاں سننے کے لیے۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کو ہم کس نے بلایا تھا اور یہ کیا کہانیاں لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب، وہ آخر میں آؤں گا۔ تو ٹھیک آخر میں اس ٹاپک پر آؤں، وہ بور ہو رہے ہیں مجھے پتا ہے، وہ پسینہ چھوٹ رہے ہیں ان کے، یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے مجھ سے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی سورس آف انکم کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں اسلام کیا ہمیں گائیڈنس اسلام میں کیا ہے؟ کمانے کے 20 طریقے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی بزنس میں اور تجارت میں رکھی ہے۔ اسلام ملازمت کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اسلام اپریشیٹ کرتا ہے تجارت کو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے رزق کو اپنی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے تو تجارت کا تذکرہ کیا ہے۔ کئی آیتیں ہیں، میں چند آیتیں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
30वें पारे की मशहूर सूरत है लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलत अश्शिताइ वस्सैफ। अल्लाह ने फरमाया मक्का वालों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। किस बात पे? कि ये कारोबार के लिए 2 सफ़र करते हैं, रिहलत अश्शिताइ वस्सैफ, ये बिजनेस साल में 2 दफ़ा करते हैं, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। इस नेमत पर इनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सूरह मुजम्मिल आपने पढ़ी होगी। इस्लाम में जो शुरू में जो सूरतें नाजिल हुई हैं उनमें से एक सूरह मुजम्मिल है। आजकल रिश्तों में रुकावट के लिए सूरह मुजम्मिल पढ़ी जाती है, हालांकि उसमें कोई शादी वादी का तस्करा ही नहीं है। उसमें जो करने के काम है वो तहज्जुद है, जिहाद है, और तीसरे नंबर पे बिजनेस है, तिजारत है। वाखरून यज़रिबून फिल अर्ज़, सहाबा कराम पूरी पूरी रात तहज्जुद पढ़ा करते थे। अल्लाह ने फरमाया पूरी रात तहज्जुद मत पढ़ो। क्यों? तुम्हें दिन में तिजारत भी करनी है। यज़रिबून फिल अर्ज़, मुजारबा, मुजारबा किसे कहते हैं? एक आदमी का पैसा हो, दूसरे की मेहनत हो, और प्रॉफिट को दोनों परसेंटेज के हिसाब से शेयर करें। पूरा रुकू अल्लाह ने सूरह मुजम्मिल का इस मुजारबत पे नाजिल किया है। इसी सूरह मुजम्मिल की बेस पे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, मा मिन अमलिन अहब्बु इलैया अन यकून फीही अजली बादल जिहादी फी सबीलिल्लाह इल्ला अन तकून फी तिजारतिन अबीउ व अश्तरी। फरमाते हैं मैं चाहता हूं अगर मेरी हर शख्स ने मरना है, किस कंडीशन में, किस हालत में हमारी मौत हो, हम में हर शख्स चाहता है कि अच्छी हालत में मौत आए। आप में से कोई चाहता है सिनेमा घर में फिल्म देख रहा हो और अच्छा सा गाना चल रहा हो और मर जाऊं मैं? कोई चाहता है ऐसा? या सिगरेट पी रहा हो, सुट्टे लगा रहा हो, इसी दौरान मौत आ जाए? मेरा ख्याल है चाहते हैं। शायद चरसियों के साथ बैठे हुए मौत आ जाए। कोई चाहता है हम में से रिश्वत लेते हुए मौत आ जाए? हजरत उमर फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा जो मौत महबूब है ना, 2 रास्तों में, या तो शहादत मैदान जिहाद में, या मैं तिजारत में हूं और खरीदो फरोख्त के अमल से गुजर रहा हूं। इतनी ज्यादा तरगीब है।